تیری محفل سجانا میرا کام تھا، تیری محفل سجانا میرا کام تھا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں صاحب، میرے نبی کو گود میں لیا۔ توجہ رکھیں آپ، میرے نبی کو گود میں لیا، میرے نبی کو گود میں لے کر سینے سے لگایا۔ سینے سے لگانا تھا میرے نبی کو، دائیں طرف سے دودھ پلانا شروع کیا۔ وہ سینہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جس میں دودھ آنے کے لیے تیار نہیں تھا، سینہ خشک ہو چکا تھا حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ میرے نبی کو سینے سے کے لگایا، سینے میں بہار ہی بہار آنے شروع ہو گئی۔ میرے نبی کو سینے سے کے لگایا حضرت حلیمہ سعدیہ نے۔ وہ سینہ جس سینے سے دودھ اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، میرا نبی سینے سے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حلیمہ کے سینے میں دودھ کو نازل فرما دیا۔ اتنا دودھ نازل فرمایا، میرے نبی نے پیٹ بھر کر دائیں طرف سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دودھ کو نوش فرمایا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے دائیں طرف سے دودھ پلانے کے بعد بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ بائیں طرف آپ کا منہ دینا چاہتی تھی، لیکن میرے نبی نے بائیں طرف سے منہ کو پھیر لیا اور ہمیں اور آپ کو درس دے دیا۔ اے حلیمہ سعدیہ سنو، میرا ایک بھائی ہے حضرت عبداللہ، سنو ذرا، میرا ایک بھائی ہے حضرت عبداللہ، میرا حق ہے دائیں طرف سے دودھ پینا اور میرے بھائی کا حق ہے بائیں طرف سے دودھ پینا۔ یاد رکھنا، آقا کریم نے ہمیں اور آپ کو درس دے دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے رسول کو دنیا کی سرزمین پر کسی کا حق مارنا نہیں بلکہ حق مارتوں کو دلانے کے لیے دنیا کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ کیا ہوا صاحب؟ میرا نبی دنیا کی سرزمین پر آیا، 3 دن کا عرصہ گزرا مکے کی سرزمین پر، عورتوں نے چلنا شروع کیا اپنے اپنے گھر کے لیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کریم کو اٹھایا، اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں۔ وہی اٹھنی جو کمزور تھی چلنے والی، جو چلنے سے مجبور تھی، پریشان تھی، میرا نبی اس سواری پر کیا سوار ہوا۔ اونٹنی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طاقت کو نازل فرما دیا۔ اتنی طاقت اونٹنی کے اندر آئی، وہ اونٹنی جو دودھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، میرا نبی اس کی کمر پر سوار کیا ہوا صاحب، میرے نبی کا سوار ہونا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اونٹنی پر طاقت کو نازل فرما دیا۔ وہ اونٹنی جہاں پر چلنے سے مجبور تھی پہلے صاحب، اب اتنی تیز چل رہی ہے، جو اونٹنی پہلے جا چکی تھی تمام سواریوں کو اس اونٹنی نے پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ کی عورتوں نے کہا تھا، اے حلیمہ سعدیہ، جب تو ادھر سے جا رہی تھی تب تو اس کو چلنے پر پریشانی ہوا کرتی تھی، کہ یہ وہی سواری ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا، ہاں ہاں یہ وہی سواری ہے۔ جب میں ادھر سے گئی تھی بڑی پریشان تھی، چلنے کے لیے مجبور تھی، بڑی کمزوری کا عالم تھا اس کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سے ان عورتوں نے کہا تھا، آج کیا معاملہ ہو گیا؟ بڑے چلنے کے لیے تیار ہے گے، اس کے اندر بڑی پھرتیلی پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا تھا، ارے سواری تو وہی ہے لیکن اس پر سوار بدل گیا ہے، پہلے اس پر ہم سوار تھے، اب دنیا کی سرزمین کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ساری کائنات کا رسول بنا کر بھیجا، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، آج اسی سواری پر اسی رسول کو سوار فرما دیا۔ نبی سوار ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے مکان پر پہنچی۔ پہنچنے کے بعد وہ بکریاں دودھ نہیں دیا کرتی تھی، دودھ دینے پر پریشانی کا عالم تھا، میرا نبی حضرت حلیمہ کے مکان پر کیا پہنچا، اللہ نے بہاری بہار کو نازل فرمایا، اللہ نے برکتوں کو نازل فرمایا۔ توجہ رکھیں آپ، حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر میرا اور آپ کا ساری کائنات کا رسول ہے، گھر کے اندر برکتیں نازل ہو گئی،
گھر کے اندر نور چمکنا شروع ہو گیا، گھر کے اندر بہاریں ہی بہاریں نظر آنے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب کیا ہوا؟ میرے نبی کا بچپنے کا زمانہ ہے، جب میرا نبی چلا کرتا تھا تو فرشتے آپ پر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ اگر جنگل کو جایا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ آپ دوپہر کے وقت میں جب گھر سے نکلا کرتے تھے تو آپ پر اللہ کے معصوم فرشتے سایہ کر لیا کرتے تھے۔ آپ پر کسی پریشانی کو آنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر سے آپ نکلتے تھے تو اللہ کے معصوم فرشتے آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بتانا میں یہ آپ کو چاہتا ہوں، میرا اور آپ پر ساری کائنات کا رسول ہے، دنیا کی سرزمین پر جب ہمیں اور آپ کو یاد کیا، دنیا کی سرزمین پر زندہ رہے، بحیات رہے، دن رات ہمیں اور آپ کو یاد کرتے رہے۔ معراج کی سرزمین پر جا رہے تھے، معراج جا رہے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ اب توجہ رکھے ذرا، معراج کی سرزمین کیا تھی، معراج کا عالم کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ، جا کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، 70,000 فرشتے لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، 70,000 فرشتے لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ براق، جنتی براق لایا گیا میرے نبی کے لیے۔ حضرت جبرائیل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں سلام جب خدا کا آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آقا براق پر سوار ہوئیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات کا منتظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ آقا کریم براق پر سوار ہونا چاہتے تھے، میرے نبی نے اپنے قدم اطہر کو روک لیا، میرے نبی نے قدم مبارک کو روکا۔ جبرائیل نے عرض کیا، آقا کہ میری خدمت میں کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ نے براق پر سوار ہونے کے لیے رک گئے ہیں؟ آپ میرے نبی کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ کہا، آقا سوار کیوں نہیں ہوتے براق پر؟ کہ میری خدمت میں آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل سنو، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ جبرائیل نے عرض کیا، آقا پھر کیا وجہ ہے آپ براق پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا میرے اندر کوئی کمی نظر آ گئی ہے؟ میری خدمت میں کون سی کمی رہ گئی؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل کوئی کمی نہیں ہے، ہاں ایک وجہ ہے، آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ مجھ کو اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ اے نوجوان، میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکل رہے تھے۔ فرمایا، جبرائیل مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنی امت کی یاد آ رہی ہے۔ براق پر سوار ہونے تیار نہیں۔ ارشاد فرمایا میرے نبی نے، جب تک میرا خدا مجھ سے وعدہ نہ فرما لے گا تب تک میں براق پر سوار نہیں ہو سکتا۔ خدا کا پیغام آیا، اے جبرائیل میرے نبی کو خوشخبری دے دو، جاؤ ہم نے ان کی ساری گنہگار امت کی مغفرت فرما دی۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ میرا نبی براق پر سوار ہوا۔ بتانا میں آپ کو یہ چاہتا تھا، میرے نبی نے ہر وقت ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔ اب سنیے گا ذرا، معراج جا رہے تھے تب میرے نبی نے ہمیں یاد کیا، دنیا کی سرزمین پر رہے تب میرے نبی نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا۔ اب آخری جملے میرے سن لیجئے گا، معراج کی سرزمین نہیں بلکہ پل صراط کا معاملہ ہے۔ میرے نبی ایک مرتبہ پل صراط کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پل صراط ایک راستہ ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اوپر بنا دیا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اسی راستے کو پار کرنا ہوگا۔ جنت میں اگر ہم اور آپ جانا چاہتے ہیں اسی راستے کو ہمیں پار کرنا ہوگا۔ میرے نبی تذکرہ کر رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، یا اللہ میری تو گنہگار امت ہے، یہ بال سے زیادہ باریک راستہ ہے، تلوار سے زیادہ تیز یہ راستہ ہے، میری گنہگار امت اس راستے کو کیسے پار کر پائے گی؟ میری گنہگار امت اس راستے پر کیسے گزر سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اب میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ لوگوں، میرے نبی نے کہاں
کہاں آپ کو یاد نہیں کیا ہے. ہر وقت میرا نبی اپنی امت کی یاد میں روتا رہا. دن میں اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہائے, رات میں اپنی آنکھوں سے آنسو کو بہائے. آج کا یہ امتی نوجوان ہے, اپنے نبی کو یاد کرنے تیار نہیں ہے, اپنے نبی کے نام پر کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے نبی نے جب پل صراط کا تذکرہ کیا, میرے نبی کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے. زار و قطار رو رو کر میرا نبی مدینے کی سرزمین سے نکلا. پہاڑ جبل طلح کی طرف نکل گئے, مدینے سے جنگل کی طرف چلے گئے. پہاڑ کے اندر پہنچے, جس پہاڑ کا نام جبل طلح ہے. جانے کے بعد سر کو سجدے میں رکھا. چودر پور کے زندہ دل سنیوں, میری آخری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا. میرا نبی پہاڑ کے اندر پہنچے, سر کو سجدے میں رکھا. رکھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں فریاد کیا, یا ربی حبلی امتی, اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے, اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے. اب ہم مدینے کی ہسٹری پڑھتے ہیں. مدینے کی سرزمین سے جب میرا نبی نکلا تھا, 3 دن کا عرصہ گزر گیا. صحابہ نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے, صحابہ نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے. وہ صحابہ جنہیں نبی کے چہرے کو دیکھ کر سکون ملا کرتا تھا, جن کی زندگی کا دار و مدار نبی کے چہرے پر تھا, جب انہوں نے 3 دن سے نبی کے چہرے کا دیدار نہ کیا, پریشان ہو گئے, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, بےتاب ہو گئے, دیوانے ہونے لگے. مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے. آقا کریم آخرکار کہاں چلے گئے؟ ارے کون آقا کریم اگر دنیا کی سرزمین پر اپنا قدم رکھے تو وہی قدم کے حصے کی زمین اللہ تبارک و تعالی عرش اعظم سے بلند فرما دیتا ہے. اگر میرے نبی کو دنیا کی سرزمین پر بٹھایا جائے تو اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی کعبۃ المعظمہ سے افضل بنا دیا کرتا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, پیارے کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مفتی سہیم الدین قادری صاحب قبلہ. سبحان اللہ, بہت خوب حضرت. میرے نبی کی شان یہ ہے صاحب, اگر میرے نبی کا جسم اتھر زمین سے لگ جائے اتنی دیر کے لیے وہ زمین کعبے سے افضل بنا دی جاتی ہے. سوچیں, جس ماں کی شکم میں میرا نبی رہا ہوگا اس ماں کی شان کا اندازہ پھر کون لگا. توجہ ہے نہیں آپ کی؟ میں بات رک کر آپ سے بتاؤں. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے والدین جنت میں نہیں جا سکتے. توجہ رکھیں بھائی آپ, نبی کے والدین جنت میں نہیں جا سکتے. سنیں, آقا ارشاد فرماتے, من مس جلدی لن تمسہ النار, جس کا بدن میرے بدن سے ٹچ ہو گیا اس پر جہنم کی آگ کو اللہ حرام فرما دے گا. اب سنیے گا ذرا, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, جب انہوں نے اپنی قوم کو دین کی تبلیغ دینا چاہا, ان کی قوم نے ماننے سے انکار کیا. ایک دن یہ طیش میں آئے, دریا میں کود گئے. دریا میں جب کودے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق مچھلی نے انہیں پیٹ میں لے لیا. 40 دن کا عرصہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارا. جب یہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا, جبرائیل جاؤ دریا پر جا کر اعلان کر دو تمام مچھلیاں اس مچھلی کا احترام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جیسا پیغمبر موجود ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا, جبرائیل جاؤ جاؤ جا کر اعلان کر دو اس مچھلی کا تمام مچھلی ادب و احترام کریں. ارے یہی مچھلی میرا یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس مچھلی کے پیٹ میں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مچھلی کو یہ شرف دیا حضرت یونس کے ان کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد اللہ تمام مچھلی جنت میں نہیں جا سکتی, بلکہ وہی تنہا مچھلی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جنت میں جائے گی. ارے یونس جیسے پیغمبر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تو مچھلی جنت میں چلی جائے. جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 مہینے پیٹ میں رہے تو پھر میرے نبی کی ماں جنت میں کیوں نہیں جا سکتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اب سنیے صاحب, جلدی جلدی آپ تک پہنچاتا ہوں اپنی بات. میرا نبی پہاڑ کے اندر موجود ہے, سر سجدے میں رکھا ہے, رو رو کر فریاد کر رہے ہیں, یا ربی حبلی امتی, اے اللہ میری گنہگار امت کو معاف فرما دے. ادھر مدینے کی سرزمین پر کوہرام مچا ہوا ہے, 3 دن کا عرصہ گزر گیا. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں, میں تو دیوانہ سا ہو گیا تھا جب میں مدینے کی سرزمین سے نکلا. جو جو مجھ کو ملا کرتا تھا میں معلوم کیا کرتا تھا. کوئی جانتا ہے ہمارے نبی کو؟ جو راستے میں ملا کرتا تھا میں اس سے معلوم کیا کرتا تھا. کوئی جانتا ہے میرے نبی کو؟ اب کیا ہوا, حضرت ابو ہریرہ ہیں, مدینے کی سرزمین سے نکلے تھے. مدینے کی سرزمین سے نکلنے
نکلنے کے بعد ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی. جو چرواہا بکریاں چرا رہا تھا, چرواہے سے معلوم کیا, اے چرواہے کہ تو جانتا ہے ہمارا نبی کون ہے, ہمارے نبی کہاں پر تشریف فرما ہے. اس چرواہے نے کہا تھا میں نہیں جانتا کون تمہارا نبی ہے, میں نہیں جانتا کون تمہارے محمد ہے, ہاں ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں. ایک دن رات رونے کی آواز پہاڑ کے اندر سے آتی ہے اور بڑی درد بھری آواز آتی ہے, زبان سے نکلتا ہے ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی امتی. اس چرواہے نے کہا تھا اے ابو ہریرہ جب جب اس کے رونے کی آواز آتی ہے میری بکری چرنا چھوڑ دیتی ہے, میرے بھیڑ چرنا چھوڑ دیتے ہیں, میرے بکریاں چگنا چھوڑ دیتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جب اتنا سنا, اس چرواہے نے کہا تھا میں نے بار بار جانے کا کوشش کیا, پہاڑ کے اندر داخل ہو جاؤں لیکن میں خوف کی وجہ سے باہر واپس آ جاتا ہوں, اندر داخل نہیں ہو پاتا. جب اتنا کہا تھا چرواہے نے تو میرے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کے دل سے